تو دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ چین نے اپنے ریگستان میں قریب 12 لاکھ خرگوش چھوڑے ہیں۔ تو ناظرین، اگر قدرت کے کاموں میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی بات آتی ہے تو چین اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ چاہے وہ 100 کروڑ چڑیوں کو ایک ساتھ مار کر ایکو سسٹم کو تباہ کرنا ہو یا پھر انڈسٹریلائزیشن کے چکر میں جنگلات کا صفایا کرنا ہو، لیکن چین نے اپنے ریگستان میں جو 12 لاکھ خرگوش چھوڑ کر داؤ کھیلا ہے، یہ چین کو آباد کر دے گا یا پھر مکمل طور پر برباد کر دے گا۔ ریگستان میں ان خرگوشوں کو چھوڑنے کے پیچھے آخر چین کا سیکرٹ پلان کیا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ اس سے پہلے جو بھی دوست احباب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، برائے مہربانی چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ہم اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتے رہیں۔ شکریہ۔ تو دوستو، چین میں دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ ہر سال 99 ملین خرگوش پیدا ہوتے ہیں۔ تو پھر ایسی کیا وجہ بنی کہ چین نے اپنے جنگلات میں 12 لاکھ غیر ملکی خرگوشوں کو چھوڑا؟ اس بات کو جاننے کے لیے ہمیں چین کی ہسٹری کے کچھ سال پیچھے جانا پڑے گا۔ 1995 میں چین کے ایک کسان موزا ڈانگ نے گریٹ لیپ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک کمپین کا آغاز کیا، جس سے چین میں ایگریکلچر اور انڈسٹریلائزیشن کو بڑھانے کے لیے 5 سال کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ اس کا ایک حصہ فار ایول کمپلین تھا اور اس کی ٹیگ لائن تھی کہ انسانوں کو قدرت کو مٹھی میں کرنا ہوگا۔ اس کے تحت معذتوں کی منصوبہ بندی تھی کہ وہ ساری ایسی چیزیں جو کھیتوں کو نقصان پہنچاتی ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے جو سب سے پہلا کام شروع کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے چڑیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کو جب بھی چڑیا نظر آتی تھی تو وہ زور زور سے برتن بچانا شروع کر دیتے تھے، جس سے چڑیا دور سے ہی بھاگ جایا کرتی تھی، اور یہاں تک کہ گولیاں تک چلائی جاتی تھیں۔ یہاں پر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جو سب سے زیادہ چڑیوں کو مارتا تھا وہاں پر گورنمنٹ ان کو انسینٹیو دیا کرتی تھی، اور یہ سب وہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ چڑیاں 1 سے 2% حصہ ان کی فصل کا کھا جاتی ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ چڑیا فصل کے ساتھ ساتھ ان کیڑے مکوڑوں کو بھی کھا جاتی ہیں جو فصل کو مکمل طور پر تباہ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ چڑیاں چین کے لوگوں کی فصل کی حفاظت ہی کرتی تھیں، اور یہ قدرت کا ایکو سسٹم بنا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان لوگوں نے چین میں موجود ہر چڑیا کو مار دیا، اور اس طرح کیڑے مکوڑوں اور چوہوں کی تعداد بڑھنے لگی، اور ان سب جانداروں نے مل کر کھیتوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر چینوں نے زہر چھڑک کر 1.5 بلین چوہے، 200 بلین مکھی اور 24 بلین پاؤنڈ انسیکٹس کو ختم کر دیا۔ لیکن زہر کا اثر کھیتوں میں لگے اناج پر بھی پڑا، اور چین کا ایگریکلچر سسٹم پوری طرح تباہ ہو گیا، اور اس سے وہاں اگلے 4 سال تک قحط سالی رہی۔ کروڑوں لوگوں کی جانیں گئیں اور کئی جنگل سوکھ کر ریگستان میں تبدیل ہو گئے، اور اس غلطی کا نتیجہ چین آج بھی بھگت رہا ہے۔ آج سے تقریباً 30 سال پہلے چائنا کا ریگستان 7.1 ملین اسکوائر کلومیٹر بڑا تھا، جو اس ملک کے کل رقبے کا تقریباً 5واں حصہ تھا۔ لیکن 2015 تک آتے آتے چین کا ریگستان 62.2 ملین کلومیٹر تک پہنچ گیا، اور اب چائنا کی قریب 44% زمین ویران ہونے کے عمل میں پہنچ چکی تھی، یعنی زمین بنجر ہو چکی تھی، اور ریگستان آہستہ آہستہ اپنی حدود کو بڑھاتا جا رہا تھا، اور اس طرح چین میں بارش کی کمی ہونے لگی، اور گلوبل وارمنگ بھی اپنے عروج پر تھی، اور اس سے پانی کی بھی کمی ہونے لگی۔ شہروں میں رہنے والی آبادی مزید بڑھنے لگی، کیونکہ گاؤں میں رہنے والے لوگ بھی شہروں کی طرف ہجرت کرنا شروع کر گئے، اور یہ سب دیکھ کر چین کی اتھارٹیز بہت پریشان ہو گئیں، کیونکہ اس ریگستان کے ہر سال بڑھنے کی وجہ سے چین کو ہر سال تقریباً 54 بلین یوان کا نقصان ہو رہا تھا، جو پاکستانی تقریباً 63,400 کروڑ روپیہ بنتا ہے، اور وہیں پر چین کی 30% عوام یعنی 40 کروڑ لوگوں پر بوجھ پڑ رہا تھا۔ اور اگر ایسا ہی چلتا رہتا تو چین میں اگلے 300 سال کے بعد ایک بنجر زمین کے سوا کچھ بھی نہ بچتا، اور اس کی اکانومی بھی فرش پر آ گرتی۔ تو اس طرح چین نے بنجر زمین کو جنگلات میں بدلنے کا پروگرام شروع کیا۔ اس میں 3 سٹیپس فالو کیے جانے تھے۔ پہلا سٹیپ فارسٹری تھا، جس کے تحت 3 لاکھ ایکڑ کے رقبے کو جنگل بنانے کے لیے چینیوں نے وہاں پر درخت لگانے شروع کیے جو کہ ریتلی زمین پر اگ سکیں۔ اور دوسرا سٹیپ ایگریکلچر تھا، جس میں ریگستان کے آس پاس کے گاؤں میں رہنے والے کسانوں کو کھیتی باڑی کرنے کے لیے راضی کیا گیا، اور ایسی فصلیں اگانے کا کہا گیا جو کہ کم پانی میں پنپ سکیں۔
तो इस तरह पहले फॉरेस्ट्री को और उसके बाद एग्रीकल्चर को प्रमोट किया गया, लेकिन अभी भी इकोसिस्टम को पूरा करने के लिए आखिरी तकनीक बाकी थी, जो थी जानवर पालना। तो चीन के रिसर्चर्स ने बरसों तक इस बात पे काम किया कि इन जंगलात में ऐसा कौन सा जानवर छोड़ा जाए जो नए इकोसिस्टम को भी अपना सके और वहां पर जिंदा भी रह सके, और उसके साथ साथ अपनी तादाद भी बढ़ा सके, और इन जानवरों को पालने वाले किसानों की आमदनी का जरिया भी बन सके। फिर रेक्स नस्ल के खरगोशों को चुना गया, क्योंकि चीनी लोगों को खरगोश खाना बहुत पसंद है, और इस तरह उनको पालने वाले किसान उनको बेचकर कुछ पैसे भी कमा सकते थे। और इस खरगोश की खासियत ये है कि ये घास की जड़ों को तराशता है और ज़मीन के अंदर सुरंगें बनाता है, जिससे ये ज़मीन के अंदर जाकर घास फूस को की जड़ों को कुतर देता है, और इससे ज़मीन और ज़्यादा जरखेज़ और उपजाऊ हो जाती है। और जब ज़मीन जरखेज़ होगी और जरखेज़ ज़मीन पर जो भी बीज गिराया जाएगा वो खुद ब खुद ही उगने लगेगा, और यूं चाइना का जंगलात का मसला भी हल हो जाएगा। खरगोशों की इस तरह खुदाई करना एक तरह से हल चलाने का काम देगा, और इसके अलावा एक मादा रेक्स रैबिट साल में तकरीबन 40 बच्चे पैदा कर सकती है, और दूसरी तरफ ये खरगोश हर तरह के इकोसिस्टम में अपने आप को ढाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी असल वजह जिसके चलते चीन ने अपने रेगिस्तान में 12 लाख खरगोश छोड़े, क्योंकि जो रकबा उन्होंने महसूस किया था उसका करीब 96% रकबा ज़ेरे काश्त आ चुका है। इस वजह से चीन ने मजीद रैबिट्स को छोड़ा ताकि ज़मीन को मजीद जरखेज़ किया जाए और खेती बाड़ी के काम में लाया जा सके। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।